السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ عزیز طلبہ، تاریخ الامت میں ہم لوگ زیاد کا طریقۂ حکومت یہ پڑھ رہے تھے کہ کس طرح اس نے بصرہ میں لوگوں پر سختی کی اور کس قدر اس نے اہل بصرہ پر سخت قانون نافذ کیے۔ آگے لکھتے ہیں، زیاد کی اس سختی کی وجہ سے شہر کی یہ حالت ہو گئی کہ کسی کے ہاتھ سے سڑک پر کوئی چیز گر جاتی تو کوئی شخص اس پر نظر نہ ڈالتا، یہاں تک کہ مالک ہی خود آ کر اٹھاتا تھا، اور بالعموم راتوں کو بھی دکانوں اور مکانوں کے دروازے بند نہیں کرتے تھے۔ چوری، غارت گری، لڑائی وغیرہ سب بند ہو گئی۔ راستوں کی حفاظت کے لیے بھی انہوں نے چوکیاں قائم کیں، اور کارواں اور مسافر لوٹ سے محفوظ ہو گئے۔ یہ ان کی سختی کی وجہ سے اور سخت قانون کی وجہ سے شہر کی حالت ایک دم بدل گئی اور تبدیل ہو گئی۔ لوگوں کی گری پڑی ہوئی چیزیں بھی کوئی اٹھاتا نہیں تھا، یہاں تک کہ مالک خود اٹھا لیتا تھا، اور راتوں کو بھی لوگ اپنی دکانیں اور مکان ایسے ہی کھلے چھوڑ دیتے تھے، دروازے بھی بند نہیں کرتے تھے۔ چوری، غارت گری، لڑائی وغیرہ سب بند ہو گئی، اور راستے جو ہیں بالکل محفوظ ہو گئے۔ چوکیاں جگہ جگہ قائم کی گئیں، اور جو غارت گری تھی، چوری تھی، لڑائی اور اسی طرح مسافروں کی لوٹ وغیرہ، یہ سب چیزیں ختم ہو گئیں۔ خوارج کے ساتھ ان کا برتاؤ اسی کے مطابق تھا جو انہوں نے خطبے میں کہا تھا، یعنی جب تک کوئی مقابلے کے لیے نہیں اٹھتا تھا اس وقت تک اس سے کوئی سروکار نہیں رکھتے تھے۔ خوارج کے تعلق سے انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ خوارج میں سے کوئی بھی جب تک روبرو مجھ سے مقابلے کے لیے نہیں نکلے گا، میں اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کروں گا، خواہ وہ میرے تعلق سے کتنا بھی بدخواہ ہو اور کتنا ہی کینہ رکھتا ہو، کتنا بھی بغض رکھتا ہو، لیکن جب سامنے آ جائے گا روبرو تو پھر میں اس کے ساتھ سختی کروں گا اور اس کے ساتھ کارروائی کروں گا۔ تو انہوں نے جو خطبے میں اعلان کیا تھا ان کا معاملہ ٹھیک اسی طرح اہل خوارج سے تھا۔ ایک دن ان کو یہ معلوم ہوا کہ بنی سعد کا ایک شخص خارجی ہے، اس کو گرفتار کرایا۔ جب وہ آیا تو اس سے دریافت کیا، اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی، اور حضرت عثمان کا نام نہیں لیا۔ زیاد نے اس پر سختی کرنی چاہیے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو لیا بنی سعد کے اس شخص نے جو خارجی تھا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں لیا اور ان کی تعریف نہیں کی۔ تو زیاد نے اس پر سختی کرنی چاہیے۔ اس نے کہا کہ آپ نے وعدہ کیا ہے، آپ کا یہ اعلان ہے کہ جو شخص ہمارے مقابلے میں نہ آئے، خواہ وہ دل میں کتنی ہی مخالفت رکھتا ہو، اس کی گرفت نہیں کی جائے گی۔ اب اس کے خلاف مجھے کیوں سزا دی جاتی ہے؟ زیاد نے اس بات کو تسلیم کیا اور رہا کر کے خلعت و انعام بخشا۔ اس شخص نے یاد دلایا زیاد کو کہ اعلان ہے آپ کا کہ دل میں کتنا ہی بدخواہ ہو، اس کے ساتھ سختی نہیں کی جائے گی جب تک کہ وہ اعلانیہ مخالفت نہیں کرے گا۔ اب جبکہ معاملہ یہ ہے کہ میں نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جیسا کہ اس نے نام نہیں لیا تھا، تو
اس کے خلاف مجھے کیوں سزا دی جا رہی ہے؟ جو آپ نے اعلان کیا تھا خطبے میں، جو آپ نے فرمایا تھا، اس کے خلاف مجھے سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ تو زیاد نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ہاں میں نے کہا تھا۔ پھر اس شخص کو رہا کر دیا اور اس کو خلعت بولتے ہیں، بادشاہ کی جانب سے جو کپڑے وغیرہ دیے جاتے ہیں، تو اس کو وہ خلعت اور انعام وغیرہ دیا اور اس کو رہا کر دیا، روانہ کر دیا۔ زیاد وہاں کے لوگوں کو اپنے پاس بلاتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھتے تھے اور ان کی خاطر و مدارات کرتے تھے۔ ایک بار ان کو معلوم ہوا کہ ابو الخیر جو ایک عقلمند اور بہادر شخص ہے، خوارج کا ہم خیال ہے، اس کو بلایا اور چند علاقوں کا عامل مقرر کر کے بھیج دیا اور 4000 درہم ماہوار اس کی تنخواہ کر دی۔ اس کے بعد سے ابو الخیر کہا کرتا تھا کہ جماعت سے خارج ہونا بڑی غلطی ہے۔ تو زیاد کا معاملہ لوگوں کے ساتھ یہ تھا کہ وہاں کے لوگوں کو بلاتے تھے، ان کے ساتھ خود بیٹھتے تھے، ان کی کچھ باتیں سنتے تھے، اپنی کچھ بات بتاتے تھے اور ان کی خاطر و مدارات کرتے تھے، خاطر تواضع کرتے تھے، مہمان نوازی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کو جب معلوم ہوا کہ ایک شخص ہے ابو الخیر جو کہ عقل مند ہے، بہادر ہے، لیکن وہ خوارج کا ہم خیال ہے، تو اس کو بلایا اور چند علاقوں کا اس کو عامل مقرر کر دیا اور اس کی تنخواہ جو ہے بطور تنخواہ مہینے کے حساب سے 4000 درہم اس کی مقرر کی۔ تو اس کے بعد اس کو احساس ہوا کہ میں جماعت سے نکل گیا تھا اور اب میں جماعت میں آ گیا ہوں تو یہ مجھے فائدہ ہوا ہے۔ تو اس نے کہا کہ جماعت سے نکل جانا ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ ان کے حسن سلوک کی وجہ سے اور ان کے احسان کی وجہ سے اس نے اپنی اصلاح کر لی۔ 51 ہجری میں مغیرہ بن شعبہ کی وفات کے بعد امیر معاویہ نے زیاد کو بصرہ کے ساتھ کوفہ کی ولایت بھی سپرد کر دی۔ اس وقت سے وہ سال بھر میں 6 مہینے بصرہ اور 6 مہینے کوفہ میں رہتے تھے۔ 51 ہجری میں جب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی تو امیر معاویہ نے زیاد کو بصرہ کا والی تو بنایا ہی تھا، کوفہ کی ولایت بھی کوفہ کا بھی والی بنا دیا اور کوفہ کی ولایت ان کے سپرد کر دی۔ اس وقت سے پھر وہ سال بھر میں 6 مہینے کوفہ میں رہتے تھے اور 6 مہینے بصرہ میں رہتے تھے۔ اہل کوفہ حکام کی تحقیر اور حکومت کی خلاف ورزی کے عادی تھے۔ کوفہ کے جو لوگ تھے شریر تھے، شرپسند تھے، حکام کی، حاکموں کی تحقیر کرنا، ان کی توہین کرنا اور حکومت کے جو قوانین ہیں ان کی خلاف ورزی کرنا، یہ ان کی ایک عادت سی تھی۔ زیاد نے جب وہاں جا کر جامع مسجد میں اپنی تقریر شروع کی تو بعض لوگوں نے ان کے اوپر سنگ ریزے پھینکے۔ جب انہوں نے وہاں کی جامع مسجد میں، کوفہ کی جامع مسجد میں جا کر تقریر کرنی شروع کی تو وہاں کے لوگوں نے ان کے اوپر چھوٹے چھوٹے کنکر پھینکے ان کی توہین کرنے کے لیے۔ انہوں نے فوراً خطبہ روک دیا اور مسجد کے دروازے کو بند کر کے ایک کرسی منگوا کر وہاں بیٹھ گئے۔ اسی وقت انہوں نے فوراً خطبہ روکا اور مسجد کے دروازے پر انہوں نے کرسی منگوائی، وہاں لگوائی اور وہیں بیٹھ گئے۔ 4 آدمیوں کو بلا کر قسم لیتے تھے کہ انہوں نے سنگریزے نہیں پھینکے ہیں۔ اب 4 آدمیوں کو بلاتے اور ان سے کہتے تم قسم کھاؤ اس بات کی کہ تم نے سنگریزے نہیں پھینکے ہیں۔ جو قسم کھا لیتا اسے چھوڑ دیتے اور جو انکار کرتا اس کو پکڑ لیتے۔ اس قسم کے 30 آدمی نکلے، ان کے ہاتھ کٹوا دیے۔ یعنی اس قسم کے 30 لوگ تھے جنہوں نے قسمیں نہیں کھائیں، تو انہوں نے پھر ان لوگوں کے ہاتھ کٹوا دیے، گویا کہ یہی لوگ تھے سنگریزے پھینکنے والے۔ اس کے بعد سے مسجد میں اپنے واسطے مقصورہ بنوا لیا، یعنی امام کے مقتدی جو ہوتے ہیں، صفیں ہوتی ہیں، اس کے آگے امام کے کھڑے ہونے کی جو جگہ ہوتی ہے وہاں انہوں نے ایک اپنے لیے خاص امام کے لیے جو ایک جگہ بنوا لی مسجد کے اندر۔ کوفہ میں شیعان علی کی ایک جماعت تھی جس کے سرغنہ حجر بن عدی کندی اور عمر بن الحق وغیرہ تھے۔ کوفہ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت کرنے والی ایک جماعت تھی، اس کے سرغنہ تھے حجر بن عدی کندی اور عمر بن الحق۔ زیاد کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ جمع ہو کر امیر معاویہ اور ان کے
عمال کی برائیاں کرتے ہیں، اس لیے کوفہ میں آ کر جامع مسجد میں تقریر کی اور کہا کہ ایسے فتنہ پرداز لوگوں سے میں کوفہ کو پاک کر کے چھوڑوں گا۔ جب زیاد کو پتہ چلا کہ کچھ لوگ ہیں جو امیر معاویہ اور ان کے عمال کی، ان کے حاکموں کی برائیاں کرتے رہتے ہیں، تو وہ کوفہ میں زیاد آیا، اس نے جامع مسجد میں تقریر کی اور کہا، دھمکی دی، وارننگ دی کہ ایسے فتنہ پرداز لوگوں کو، ایسے فتنہ پرور لوگوں کو اور فتنہ برپا کرنے والے لوگوں کو، بگاڑ اور فساد پیدا کرنے والوں کو میں کوفہ سے نکال کر چھوڑوں گا، کوفہ کو ایسے لوگوں سے پاک کر کے چھوڑوں گا۔ اس کے بعد سپاہیوں کو بھیجا کہ حجر کو مسجد میں بلا لائیں۔ انہوں نے آنے سے انکار کیا اور سپاہیوں کو گالیاں دیں۔ زیاد نے یہ سن کر اہل کوفہ سے کہا کہ تم لوگ اطاعت کا اظہار کرتے ہو لیکن تمہارے دل حجر کے ساتھ ہیں، یا تو تم ان سے برات اختیار کرو ورنہ میں تم لوگوں کو بھی کوفہ سے نکال دوں گا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ یہ چیز ظاہر ہو جائے، واضح ہو جائے کہ حجر کے ساتھ کون کون لوگ ہیں، تو انہوں نے کوفہ کے لوگوں کو کے سامنے مخاطب ہو کر کہا، ان کو خطاب کیا کہ تم لوگ جو ہے بظاہر تو یہ ظاہر کرتے ہو کہ تم اطاعت گزار ہو اور تم مطیع ہو، لیکن تمہارے دل جو ہیں وہ حجر کے ساتھ ہیں، تم اس کے ساتھ دکھائی دیتے ہو۔ اب یا تو تم یہ ہے کہ برات اختیار کر لو کہ تم حجر کے ساتھ نہیں ہو، یا پھر میں تم لوگوں کو بھی کوفہ سے نکال دوں گا۔ یہ زیاد نے دھمکی دی لوگوں کو۔ تو لوگوں نے اس کے جواب میں کہا کہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، سوائے اطاعت کے ہمارا کوئی خیال نہیں ہے، ہم لوگ اس کے ساتھ نہیں ہیں، ہماری سوچ اور ہمارے خیالات اس سے ملتے جلتے نہیں ہیں۔ زیاد نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو جا کر اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کو حجر کے پاس سے علیحدہ کر لو، اگر یہ بات صحیح ہے جو کچھ تم کہہ رہے ہو تو حجر کے پاس جاؤ اور اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کو بلا لو، اس سے علیحدہ کر لو، کیونکہ اب میں کارروائی کرنے والا ہوں۔ اگر تم واقعی مطیع و فرما بردار ہو تو ان لوگوں کو بھی جو تمہارے قبیلے کے لوگ اس کے پاس ہیں ان کو علیحدہ کر لو، الگ کر لو۔ لوگوں نے اس حکم کی تعمیل کی۔ اس کے بعد انہوں نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ حجر کو ان کے ساتھیوں کے لاؤ، کہ حجر کو پکڑو اور ان کے تمام ساتھیوں کو بھی لا کے میرے سامنے حاضر کرو، اگر وہ نہ آئے تو زبردستی پکڑ کر لاؤ۔ کچھ لوگ ان میں سے بھاگے لیکن حجر اور ان کے 13 ساتھی گرفتار ہو کر آئے اور قید خانے میں رکھے گئے۔ آخر کار حجر کو اور ان کے جتنے بھی ساتھی تھے، 13 ساتھی ان کو پکڑ کر لایا گیا اور قید خانے میں رکھ دیا گیا۔ کوفہ کے بہت سے لوگوں نے شہادت دی کہ حجر خلیفہ وقت کے حق میں کلمات ناجائز استعمال کرتے ہیں اور بغاوت کے لیے ایک جماعت انہوں نے فراہم کی تھی۔ یہ کہتے تھے کہ خلافت سوائے حضرت علی کی اولاد کے اور کسی کا حق نہیں ہے اور امیر معاویہ اور ان کے عمال سے تبرہ لازم ہے۔ تو ان کا یہ جرم ثابت ہوا حجر کا کہ لوگوں نے گواہی دی، مختلف لوگوں نے کہا کہ یہ خلیفہ وقت کے خلاف جو ہے نازیبا کلمات، ناجائز کلمات استعمال کرتے ہیں اور بغاوت کے لیے دھیرے دھیرے جماعت بھی انہوں نے اکٹھی کر رکھی ہے، فراہم کر رکھی ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے، ان کا ماننا یہ ہے، مخالفت کی وجہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں حضرت علی کی اولاد کے سوا اور کسی کا حق نہیں ہے کہ وہ حکومت کرے، خلافت کرے، اور امیر معاویہ اور ان کے عمال سے تبرع لازم ہے، یعنی ان سے برات کرنا ضروری ہے، لازم ہے، ناگزیر ہے، امیر معاویہ سے بھی اور ان کے عمال سے بھی۔ زیاد نے ان تمام شہادتوں کو قلم بند کر کے امیر معاویہ کے پاس بھیج دیا اور حجر اور ان کے ساتھیوں کو بھی دمشق روانہ کیا۔ ان کے خلاف جتنی بھی شہادتیں تھیں حجر کے خلاف وہ سب قلم بند کی اور حجر کو اور ان کے ساتھیوں کو بھی دمشق روانہ کر دیا امیر معاویہ کے پاس۔ جب یہ لوگ مرج غدار میں پہنچے تو امیر معاویہ کے حکم سے ان میں سے 8 آدمی جن میں حجر بھی تھے قتل کر دیے گئے۔ تو یہ پیغام امیر معاویہ کے پاس پہنچ گیا۔ امیر معاویہ نے حکم دیا کہ ان میں سے 8 لوگ ہیں ان کو قتل کر دیا جائے اور حجر بھی ان میں شامل تھے، اور باقی 6 جنہوں نے حضرت علی سے تبرہ کیا رہا ہو کر کوفہ واپس آ گئے۔ تو ان میں سے جو باقی لوگ تھے 6 لوگ، انہوں نے کہا کہ
حضرت علی سے انہوں نے تبرہ کیا تو ان کو رہا کر دیا گیا اور واپس بھیج دیا گیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ نے حجر کی گرفتاری کا حال سن کر عبد الرحمن بن حارث کو امیر معاویہ کے پاس سفارش کے لیے بھیجا تھا، لیکن وہ اس وقت دمشق میں پہنچے جب حجر قتل ہو چکے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجر کے حادثے کا بہت افسوس ہوا، کیونکہ وہ نہایت بزرگ اور عابد آدمی تھے۔ زیاد نے 53 ہجری میں طاعون میں مبتلا ہو کر انتقال کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کا علم ہوا کہ حجر جو ہے گرفتار کر لیے گئے ہیں، تو انہوں نے ایک شخص کو بھیجا عبد الرحمن بن حارث کو کہ امیر معاویہ کے پاس جاؤ اور میری سفارش ان کے سامنے کرو، میری سفارش جو ہے ان کے تعلق سے کرو، حجر کے تعلق سے میری جانب سے۔ لیکن جب وہ پہنچے تو اس وقت جو ہے دمشق جس وقت پہنچے تو حجر قتل ہو چکے تھے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے اس حادثے کا علم ہوا کہ حجر قتل کر دیے تو بہت افسوس ہوا، کیونکہ وہ بزرگ آدمی تھے اور عبادت گزار آدمی تھے۔ پھر 53 ہجری میں طاعون میں مبتلا ہو کر زیاد نے انتقال کیا اور زیاد کا انتقال ہو گیا۔ زیاد نے حکومت کا جو طریق عراق میں رکھا، یعنی بھاگنے والے کے عوض میں مقیم، غلام کے بدلے آقا اور گناہ گار کے بجائے بے گناہوں کو سزا دینا، یہ قانون شرع کے بالکل خلاف تھا۔ یعنی شریعت میں اس قانون کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ شریعت کا قانون یہ نہیں ہے کہ جو بے گناہ ہو اس کو سزا دی جائے، اسی طرح جو بھاگ جائے تو جو لوگ مقیم ہیں ان کو مارا جائے، غلطی غلام کرے اور آقا کو سزا دی جائے، جو گناہ گار ہو اس کو سزا نہ دے کر بے گناہ کو سزا دی جائے۔ تو یہ قانون جو ہے وہ شریعت کا نہیں ہے، شریعت کے خلاف قانون تھا یہ۔ لیکن بعض سخت مزاج حکام اس قسم کی سیاست اس وقت اختیار کرتے ہیں جب جرائم کی کثرت اور رعایا کی اخلاقی حالت بالکل خراب ہو جاتی ہے۔ لیکن جہاں بگاڑ اور فساد بہت زیادہ ہو، رعایا کے اندر گناہ بہت زیادہ ہوں اور ان کے اندر اخلاقی بگاڑ بہت زیادہ پیدا ہو چکا ہو، تو بعض اوقات اس طرح کے حکام جو ہوتے ہیں سخت مزاج، وہ اس طرح کا طریق اختیار کر لیتے ہیں۔ چنانچہ زیاد کے زمانے میں خوارج نے بہت کم سر اٹھایا اور ملک میں امن و امان ہو گیا، مگر اس کے لیے شرعی اصول توڑے گئے اور ناجائز خون بہائے گئے۔ در حقیقت بات یہ ہے کہ تعریف کی مستحق وہی سیاست ہے جس کے اصول عدالت کے ساتھ مفاسد کی اصلاح بھی ہو جائے، یعنی جو اصول ہیں وہ عدل و انصاف پر مبنی ہو اور پھر کیا نام ہے جو بگاڑ اور فساد ہے اس کی اصلاح ہو جائے۔ وہ جو ہے حکومت ہوتی ہے، وہ سیاست ہوتی ہے، وہ تعریف کے قابل ہوتی ہے، وہی مستحق ہوتی ہے کہ وہ اس کی تعریف کی جائے۔ تاہم وہ ان خون ریزی اور ظلموں کے باوجود عراق کے بہت سے والیوں سے بہتر تھے، لیکن ان کے اندر بہت ساری خوبیاں تھیں۔ عراق کے اور بھی بہت سارے والی تھے، ان سے وہ بہتر تھے کیونکہ ان کے اندر کچھ خوبیاں بھی تھیں، کچھ اچھائیاں بھی تھیں، جیسا کہ ان کے عہد میں وہاں امنیت اور رفاہیت تھی، امن و امان بہت زیادہ تھا اور ترقی ہو رہی تھی۔ اس وقت سب لوگ خوشحال تھے، وہ سب کی تنخواہیں وقت پر پہنچا دیتے تھے، یہ ان کے اندر خوبی تھی۔ ہر حاجت مند جس وقت چاہتا جا کر ان سے ملتا، وہ اس کی امداد کے لیے تیار رہتے، یعنی کوئی بھی ضرورت مند، کوئی بھی حاجت مند جس وقت چاہتا ان سے جا کر ملتا، وہ اس کی ضرور مدد کرتے، اس کی ضرورت پر ضرور دھیان دیتے۔ ان کی سچائی اور وفائے عہد پر سب کو اعتماد تھا، یعنی بالکل وہ سچ بولتے تھے، سچائی کو لازم پکڑے ہوئے تھے اور جو عہد کرتے تھے اس کو پورا کرتے تھے، یہاں تک کہ دوسرے تمام لوگوں کو بھی اس بات پر پورا اعتبار تھا، اعتماد تھا، بھروسہ تھا کہ وہ سچے ہیں اور عہد کو پورا کرنے والے ہیں۔ لیکن یہ بات تاریخ بہت افسوس کے ساتھ دکھاتی ہے کہ اہل عراق ایسے ظلم پسند تھے کہ بلا سختی اور خون ریزی کے وہ ٹھیک بھی نہیں رہتے تھے، یعنی ان کے اوپر سختی بہت ضروری تھی، مار کاٹ اور قتل وغیرہ کرنا اور بہت زیادہ ان کو جو ہے سختی سے ان کے ساتھ معاملہ کرنا یہ ضروری بھی تھا۔ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو وہ پھر بد اخلاقی ان کی شروع ہو جاتی اور فتنہ برپا کرنا شروع ہو جاتا، ظلم زیادتی شروع کر دیتے۔ جب کوئی نرم خو اور رحم دل حاکم وہاں آتا تو اس سے سرکشی کرنے لگتے، بغاوت کرتے، اس حاکم کی تحقیر کرتے، اس کی توہین کرتے۔ تو یہ سب معاملات تھے
اہل عراق کے۔ باقی انشاءاللہ اگلے درس میں بتایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔